دیکھیے، ہم ان مقدس حضرات کا ذکر سنتے ہیں، سناتے ہیں، تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہم ان لوگوں کا ذکر اس مقصد سے سنتے اور سناتے ہیں کہ ان کے ذکر پاک سے ہم سبق اور عبرت حاصل کریں، اور ذکر سن کر اپنے اندر یہ پاکیزہ جذبات پیدا کریں کہ ان لوگوں نے راہ خدا میں سب کچھ لٹا دیا، اللہ کی راہ میں قربانی دینے کا وقت آیا تو انہوں نے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا، بلکہ سارا خاندان، بلکہ یوں کہو کہ سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ تو ہم ان کے حالات سے یہ سبق حاصل کریں کہ اسی طرح اگر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں سب کچھ قربان کرنا پڑے تو ہم بھی قربان کر دیں گے اور پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور سب کچھ قربان کر کے یہ ثابت کر دیں گے کہ ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ان کے غلام ہیں۔ لیکن اگر ان کا تذکرہ ہم سنیں اور سنائیں اور ہمارے جذبات میں کوئی انقلاب پیدا نہ ہو، ہمارے اخلاق اور اعمال اور کردار میں کوئی انقلاب پیدا نہ ہو، جیسے پہلے ہوں ویسے ہی بعد میں ہوں، تو پھر سننے اور سنانے کا خاطر خواہ فائدہ تو نہ ہوا۔ ان لوگوں کا ذکر سننے اور سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جذبات کے اندر ایک انقلاب پیدا ہو جائے اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے اور سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ۔ اللہ فرماتا ہے بلا شک و شبہ گزرے ہوئے لوگوں کے احوال میں عقل مندوں کے لیے درس عبرت ہے۔ جو لوگ گزر چکے ہیں اور جن لوگوں کے عظیم الشان کارنامے ہمارے سامنے ہیں، ہم ان عظیم الشان کارناموں سے سبق اور عبرت حاصل کر سکتے کہ انہوں نے جو کچھ کیا اللہ کے لیے کیا اور اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے کیا، گویا انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ جان جاتی ہے تو جائے مگر ایمان نہ جائے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، ایمان سب سے زیادہ پیاری دولت ہے۔ مثلا آپ حضرات غور کیجئے کہ 4-5 چیزیں ایسی ہیں جن کے ساتھ انسان کو فطرتی طور پر محبت ہوتی ہے۔ مثلا ایک وطن ہے، وطن سے ہر انسان کو محبت ہوتی ہے، چاہے وہ انسان کسی مذہب کا ہو، کسی قوم کا ہو، ہر انسان اپنے وطن سے ضرور محبت رکھتا ہے۔ وطن کے بعد انسان کو دولت سے بھی محبت ہوتی ہے۔ وہ انسان چاہے کسی قوم کا ہو، کسی مذہب کا ہو، کسی ملک کا رہنے والا ہو، اس کو دولت سے ضرور محبت ہوتی ہے، کیونکہ دولت چیز ایسی ہے کہ انسان اس کو محبوب رکھتا ہے۔ دولت بھی بڑی پیاری چیز ہے، اور اس کے بعد انسان کو اولاد بھی بڑی پیاری چیز ہوتی ہے۔ اولاد بھی بڑی پیاری چیز ہے، اور اولاد کے ساتھ پھر انسان کو اپنی جان بھی بڑی پیاری چیز ہے، مگر ان چیزوں کی محبت یکساں نہیں ہے بلکہ درجہ بدرجہ۔ مثلا کی محبت سے دولت کی محبت زیادہ ہوتی ہے، اور دولت کی محبت سے اولاد کی محبت زیادہ ہوتی ہے، اور پھر اپنی جان اس سے تو کوئی بھی پیارا نہیں ہوتا۔ چنانچہ آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دولت کی خاطر اپنا وطن چھوڑ دیتے، ان کا اگر ان کے وطن میں کاروبار نہیں چلتا، کام نہیں ہوتا، تو وہ اپنے وطن کو خیر بات کہہ کے کسی اور ملک میں چلے جاتے ہیں جہاں ان کا اچھا کاروبار ہوتا ہے۔ چنانچہ کئی آدمی، کئی حضرات ایسے ہیں جو پاکستان کے رہنے والے ہیں، دوسرے ملکوں میں صرف کاروبار کی خاطر رہتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دولت کی محبت وطن کی محبت سے زیادہ ہوتی ہے۔ دولت کی خاطر انسان وطن کو قربان کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اور پھر اولاد پر مصیبت آ جائے، بیٹا بیمار ہو جائے، کسی مقدمے میں پھنس جائے، کوئی ناگہانی تکلیف اور مصیبت آ جائے، تو وہ گاڑے پسینے کی کمائی، جس کو خون پسینہ ایک کر کے کمایا ہوا ہوتا ہے، انسان اس دولت کو خرچ کرتا ہے اور کہتا ہے چاہے میرے سارے پیسے لگ جائیں، میرا بیٹا بچ جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ بیٹے کی محبت دولت کی محبت سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ بیٹے کی محبت پر وہ اپنی دولت کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔
اور پھر بعض موقع ایسے بھی آتے ہیں کہ انسان کی اپنی جان پر بنتی ہے، تو پھر وہ کہتا ہے میری اپنی جان بچے، کسی کی بچے یا نہ بچے۔ لیکن مومن کی شان دوسرے انسانوں سے ممتاز ہے، الگ ہے۔ یہاں تک تو دنیا کے تمام انسان یکساں تھے، برابر تھے، لیکن مومن کی شان دوسرے انسانوں سے ممتاز ہے، الگ ہے۔ مومن کی یہ شان ہے کہ مومن کو ان تمام چیزوں سے زیادہ پیارا ایمان ہے۔ اس کے ایمان کا مسئلہ آ جائے تو وہ وطن بھی چھوڑ دے گا، مومن کے ایمان کا مسئلہ آ جائے وہ دولت بھی چھوڑ دے گا، مومن کے ایمان کا مسئلہ آ جائے وہ اپنی اولاد بھی چھوڑ دے گا، مومن کے ایمان کا مسئلہ آ جائے اور جان دینی پڑے تو وہ جان بھی دے دے گا مگر ایمان نہیں دے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ مسلمان کے نزدیک ایمان وطن سے بھی زیادہ پیارا ہے، ایمان دولت سے بھی زیادہ پیارا ہے، ایمان اولاد سے بھی زیادہ پیارا ہے، بلکہ ایمان اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ صحابہ کرام نے ایمان کی خاطر وطن چھوڑا، وہ مکہ مکرمہ جو ان کے آباء و اجداد کا وطن تھا وہ انہوں نے ایمان کی خاطر چھوڑ دیا، دولت کو چھوڑ دیا، ایمان نہیں چھوڑا، اولاد کو چھوڑ دیا اور ایمان نہیں چھوڑا، جان دے دی مگر ایمان نہیں دیا۔ تو یاد رکھیے مومن کے نزدیک ایمان سب سے زیادہ پیاری دولت، ایمان۔ امام علی مقام کے سامنے بھی ایمان کا مسئلہ تھا، یزید کی بیعت کر لیتے تو جان بچ جاتی، اولاد بچ جاتی، وطن بھی ہاتھ سے نہ جاتا مگر ایمان چلا جاتا۔ امام علی مقام نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ حسین اپنا وطن اور وطن بھی مدینہ منورہ جیسا جو ان کے آباء و اجداد کا وطن تھا، امام علی مقام نے ثابت کر دیا کہ حسین اپنا وطن عزیز چھوڑ سکتا ہے، اولاد قربان کر سکتا ہے، دولت قربان کر سکتا ہے، یہاں تک کہ اپنی جان دے سکتا ہے مگر اپنا ایمان نہیں دے سکتا۔ تو ایمان سے زیادہ پیاری کوئی چیز نہیں ہے، یاد رکھنا۔ صالحین کی وفات پر تو زمین و آسمان فقط روتے ہیں نا، امام علی مقام کی شہادت پر روئے نہیں بلکہ خون کے آنسو روئے ہیں۔ 7 روز تک آسمان سے خون برسا اور زمین کے نیچے سے بھی خون نکلا، پتھر جو اٹھایا جاتا تھا بیت المقدس تک اس کے نیچے سے خون نکلتا تھا۔ تو اگر سنجیدگی اور متانت سے غور کیا جائے اور قرآن میں تدبر کیا جائے تو یہ حقیقت خود قرآن کریم سے ثابت ہے کہ صالحین کی وفات پر زمین و آسمان رویا کرتے۔ ہاں میں نے کل عرض کیا تھا کہ شہادت کے بعد یہ یزیدی لوگ ایک رات کربلا میں رہے اور انہوں نے اپنے مردوں کو دفن کیا اور شہداء کی لاشوں کو اسی طرح بے گور و کفن چھوڑ دیا، اور دوسرے دن صبح انہوں نے وہ 8 افراد جو تھے اہل بیت نبوت کے ان کو قیدی بنا لیا اور اونٹوں پر سوار کر لیا اور یہ کربلا سے کوفے کی طرف چلے۔ اونٹوں اور گھوڑوں پر چلتے چلتے کوفے میں یہ رات کے وقت پہنچے، 2 منزل تھا وہاں سے کوفہ، رات کے وقت یہ کوفے میں پہنچے۔ انہوں نے رات کے وقت گورنر کوفہ ابن زیاد کو اٹھانا مناسب نہ سمجھا کہ اس کے آرام میں خلل پیدا ہوگا۔ جو کوفے کے رہنے والے لوگ تھے وہ تو اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے اور جو ادھر ادھر سے آئے تھے وہ دارالعمارت کے نیچے، دارالعمارت کے قریب بیٹھ گئے، لیٹ گئے کہ رات یہاں کاٹو اور صبح ساری کاروائی ابن زیاد کے سامنے پیش کریں گے۔ امام علی مقام کا سر جو تھا وہ خولہ بن یزید ایک شخص تھا جس کے پاس تھا، تو اس نے کہا کہ چونکہ اس سر کو اپنے پاس محفوظ رکھنا یہ میری ذمہ داری ہے تو میں کسی کے سپرد کر کے نہیں جاتا بلکہ اپنے ساتھ ہی اپنے گھر لے جاتا۔ تو وہ امام علی مقام کا سر انور اپنے گھر لے گیا، گھر لے جا کر ایک مٹی کا برتن تھا، اس مٹی کے برتن کے نیچے اس نے امام کا سر رکھ دیا، مٹی کے برتن کے نیچے امام علی مقام کا سر رکھ دیا۔ اس کی بیوی نے اس سے پوچھا کہ تو کیا لایا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ حسین بن علی کا سر ہے۔ وہ کہنے لگی کہ تیرا بیڑا غرق ہو جائے، حسین بن علی کا سر، نبی کے نواسے کا سر،
اور تو نے لا کر زمین پر رکھ دیا اور اوپر مٹی کا برتن دے دیا. لوگ گھر میں سونا لاتے ہیں, چاندی لاتے ہیں, اور تو نبی کے نواسے کا سر لایا اور اس طرح بے ادبی اور بے حرمتی سے رکھ دیا. یاد رکھ, میں تیرے جیسے بدبخت کے ساتھ اب رہنا نہیں چاہتی. صبح ہو جانے دے, میں تیرے گھر میں نہیں رہوں گی, چلی جاؤں گی. تیرے جیسے بدبخت کے ساتھ رہنا میں گوارا نہیں کرتی. تو خولہ کی بیوی یہ کہتی ہے کہ جس وقت سر اس نے زمین پر رکھا اور خود وہ تھکا ہوا تھا, آ کر لیٹ گیا اور لیٹتے ہی اس کو نیند آ گئی, تو میں نے سر کو زمین سے اٹھا کر ایک اونچی جگہ پر رکھ دیا. سر کو اٹھا کر اونچی جگہ رکھا, اور میں ڈرتی تھی اور کانپتی تھی کہ کہیں ہمارے گھر میں اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے. تو خولہ کی بیوی کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ آسمان سے سفید رنگ کی چھوٹی چھوٹی چڑیاں آئیں, چڑیاں, اور وہ اس سر کے ارد گرد اڑتی تھی اور گھومتی تھی, چلی جاتی تھی اور آ جاتی تھی. پوری رات یہ سلسلہ جاری رہا, اور بعض وقت سر سے ایسے انوار و تجلیات نکلتے ہوئے مجھے نظر آتے جو آسمانوں تک روشنی کرتے جاتے تھے. غرض رات گزری, صبح ہوئی, ابن زیاد نے دربار لگایا اور یہ یزیدی ابن زیاد کے دربار میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ساری کربلا کی کاروائی اس کے سامنے پیش کی, اور وہ سن کر خوش ہو رہا تھا. پھر اس کے سامنے امام علی مقام کا سر پیش کیا گیا. ایک تشت کے اندر امام کا سر مبارک رکھا گیا اور اس کے سامنے پیش کیا گیا. جس وقت اس نے سر کو دیکھا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی, لکڑی تھی. لکڑی یہ چھوٹی نہیں ہوتی جو ہاتھ میں لوگ لیتے ہیں. تو چھڑی کا کنارا اس نے امام پاک کے لبوں کے ساتھ لگایا اور دانتوں کے اوپر آہستہ آہستہ جیسے مارتے ہیں نا, ایسے چھڑی ماری. اس وقت اس کے دربار میں حضرت زید ابن ارقم, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بہت بوڑھے صحابی تھے, وہ بھی امام کی شہادت کا سن کر آ گئے تھے. وہ دربار میں موجود تھے. جب انہوں نے اس بے ادبی کو دیکھا کہ ابن زیاد وہ چھڑی امام پاک کے لبوں اور دانتوں پر آہستہ آہستہ سے مار رہا تھا, تو ان سے نہ رہا گیا اور وہ بول پڑے. انہوں نے کہا, ہو ابن زیاد, جن دانتوں پر تو چھڑی مار رہا ہے, قسم خدا کی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رسول اللہ انہی دانتوں کو بوسے دیا کرتے تھے اور انہی لبوں کو چوما کرتے تھے. اللہ اکبر. ان لبوں اور ان دانتوں کو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام چوما کرتے تھے اور بوسے دیا کرتے تھے, اور تو یہ بے ادبی کر رہا ہے کہ ان دانتوں پر اور لبوں پر چھڑی مار رہا ہے. تو چونکہ بھرے دربار میں انہوں نے یہ فرمایا تھا, تو ابن زیاد کو بڑا غصہ آیا اور غصے میں آ کر کہنے لگا, اس بوڑھے کو باہر نکال دو, اگر یہ بوڑھا نہ ہوتا تو میں ابھی اس کی گردن مروا دیتا. حضرت زید نے کہا, افسوس تجھ پر, میرے تو بڑھاپے کا تجھے لحاظ آ گیا, رسول اللہ کی قرابت کا خیال نہیں آیا. میرے بڑھاپے کا لحاظ اور پاس تو تجھے ہے, مگر اس چیز کا لحاظ اور پاس نہیں ہے کہ یہ رسول اکرم کی آنکھوں کے تارے ہیں, رسول پاک کی اولاد ہے. میرے بڑھاپے کی وجہ سے تو نے مجھے چھوڑ دیا, مگر ان کو رسول کے نواسا ہونے کی وجہ سے تو نے نہیں چھوڑا. الغرض وہ جو اس کے خدام تھے, ان نابکاروں نے حضرت زید کو دھکے مار مار کے باہر نکال دیا. ابن زیاد اٹھ کے کھڑا ہوا اور اس نے کھڑے ہو کر چند فخریہ کلمات کہے. کہنے لگا, سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے دشمن کو ذلیل کیا, جس نے دشمن کو شکست دی اور یزید کو فتح عطا کی. اس قسم کے اس نے کلمات کہے. جس وقت اس نے یہ کلمات کہے, حضرت سیدہ زینب فاتح خیبر کی بیٹی, جو وہی قیدیوں کی حیثیت میں موجود تھی, وہ بولی اور بول کر کہا, الحمدللہ الذی کرمنا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم وطہرنا تطہیرا. سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد ہونے کی وجہ سے ہمیں مکرم بنایا, اور جس نے ہمارے حق میں آیا تطہیر نازل فرمائی اور ہماری طہارت و پاکیزگی کا اعلان فرمایا. تو ابن زیاد کہنے لگا, تو اب بھی بولتی ہے, تو نے دیکھا نہیں کہ تیرے بھائی کا کیا حشر ہوا ہے. حضرت سیدہ زینب رو پڑی اور رو کر کہا, او ابن زیاد, وہ وقت دور نہیں ہے جبکہ میں
میدان حشر میں ایک طرف رسول اللہ کے تو کھڑا ہوگا اور ایک طرف رسول اللہ کے ان کا نواسا حسین کھڑا ہوگا، پھر تجھے پتا چلے گا کہ ظالموں کا کیا حال ہوتا ہے، پھر ظالموں کو ان کے ظلم کا پتا چلے گا۔ وہ دن دور نہیں جب کہ میدان حشر میں تیرا اور ہمارا مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے والا ہے۔ آپ یہ فرما کر خاموش ہو گئی۔ ابن زیاد نے دیکھا تو اس کو امام زین العابدین نظر آئے، کہنے لگا یہ کون ہے؟ یزیدیوں نے کہا کہ یہ حسین کا بیٹا ہے۔ تو ابن زیاد نے کہا تم نے اس کو کیوں چھوڑا ہے، اس کو قتل کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا جی یہ بیمار تھا اور یہ ہمارے مقابلے میں نہیں آیا، اس واسطے ہم نے اس کو قتل نہیں کیا۔ اس نے کہا اس کو بھی قتل کر دو، میں نہیں چاہتا کہ ان کا ایک آدمی بھی باقی رہے۔ جب اس خبیث نے یہ کہا تو جلاد خنجر پکڑ کے جو ہی آگے بڑھے، حضرت سیدہ زینب نے امام زین العابدین کو اپنی گود میں لے لیا اور گود میں لے کر کہا ظالموں ہمارے ساتھ کوئی بھی محرم نہیں رہا، ایک یہ نوجوان ہمارا محرم ہے، اگر تم نے اس کو بھی شہید کر دیا تو ہمارا محرم ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہوگا۔ اور پھر یاد رکھو جب تک تم مجھے قتل نہیں کرو گے اس وقت تک تم اس کے پاس نہیں پہنچ سکتے ہو، اگر اس کو شہید کرنا ہے تو پہلے مجھے شہید کرو، جب تک مجھے شہید نہیں کر لو گے تم اس کو شہید نہیں کر سکتے ہو۔ ظالموں اس کو تو رہنے دو، اگر تم نے اس کو بھی قتل کر دیا تو اولاد رسول کا سلسلہ کس سے جاری ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ابن زیاد پر کچھ ایسی ہیبت ڈال دی کہ وہ مرعوب ہو گیا اور اپنے اس ناپاک ارادے سے باز آ گیا۔ اس کے بعد اس نے شہر میں ایک اجتماع عام کیا، شہر کے لوگوں کو بلا کر شہر کے لوگوں کے سامنے بھی خطبہ پڑھا اور لوگوں کو ڈرایا دھمکایا اور یہ کہا دیکھ لو جنہوں نے یزید کے خلاف آواز اٹھائی تھی ان کا حشر کیا ہوا، اگر تم بھی یزید کے خلاف کوئی آواز اٹھاؤ گے تو تمہارا بھی یہی حشر ہوگا۔ اس قسم کی اس نے باتیں کی اور پھر اس نے حکم دیا کہ ان سروں کو نیزوں کے اوپر چڑھا لیا جائے اور ان اہل بیت کے بقیہ افراد کو اونٹوں پر بٹھا لیا جائے اور کوفے کی گلیوں میں اور کوچوں میں پھرایا جائے تاکہ لوگ ان کو دیکھیں اور سبق حاصل کریں اور آئندہ یزید کے خلاف کوئی آواز اٹھانے کی جرت نہ کریں۔ ابن زیاد کے حکم سے سروں کو نیزوں کے اوپر چڑھایا گیا اور کوفے کے گلی کوچوں میں پھرایا گیا اور ساتھ وہ مقدرات عصمت و طہارت بھی تھی جن کے دوپٹوں کو بھی کبھی غیر محرم نے نہیں دیکھا تھا، اب وہ اونٹوں پر بٹھا کے کوفے کی گلی کوچوں میں پھرائی جا رہی تھی۔ جس وقت کوفے میں ان کو پھرایا گیا تو غور کے ساتھ سنو، جب کوفے میں ان کو پھرایا جا رہا تھا تو اہل کوفہ جو تھے، اہل کوفہ جنہوں نے چٹھیاں لکھ کے بلایا تھا اور جنہوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور جنہوں نے بڑی بڑی قسمیں کھا کے یہ یقین دلایا تھا کہ جان مال قربان کر دیں گے اور آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور پیچھے نہیں ہٹیں گے، جن کو اہل بیت کی محبت کا بڑا دعویٰ تھا، جو اپنے آپ کو محبان اہل بیت کہتے تھے، ان کوفے والوں نے جب سروں کو نیزوں کے اوپر اور اہل بیت نبوت کی بقیہ اہل بیت نبوت کے بقیہ افراد کو بحیثیت قیدیوں کے اونٹوں پر گلی کوچوں میں پھرتے ہوئے دیکھا تو وہ اپنے مکانوں کی چھتوں پر کھڑے ہو کر اور اپنے کمروں کے اندر کھڑے ہو کر روتے اور چلاتے تھے۔ جب رونے اور چلانے لگے تو حضرت سیدہ زینب نے ان کا رونا اور چلانا دیکھا تو آپ سے نہ رہا گیا، آپ نے سواری کو کھڑا کر کے فرمایا ہو کوفے والوں، آج تم رو رو کے دکھاتے ہو، آج تم ماتم کر رہے ہو، رو رہے ہو، یہ تو بتاؤ کہ امام پاک کو چٹھیاں لکھنے والا کون تھا، بلانے والا کون تھا؟ اور پھر جب امام نے حضرت مسلم کو اپنا نائب بنا کے بھیجا تو پھر ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا کون تھا اور موٹی موٹی قسمیں کھا کے جان مال قربان کرنے کا یقین دلانے والا کون تھا؟ ظالموں وہ تم ہی تو تھے جنہوں نے چٹھیاں لکھی اور نبی کے نواسے کو بلایا اور بیعت کی اور پھر تم ہی نے بے وفائی کی اور ان کو ظالموں کے حوالے کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ نبی کا نواسا بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا اور اب تم دیکھ کر روتے ہو تو کیا تمہارے یہ آنسو تمہاری پیشانیوں پر اہل بیت کے بے گناہ خون کے جو دھبے لگ چکے ہیں ان کو دھو دیں گے؟
نہیں نہیں، تم قیامت تک بھی روتے رہو تو تمہاری پیشانیوں سے یہ سیاہی نہیں دھل سکتی، اور میں بد دعا کرتی ہوں کہ تم قیامت تک اسی طرح روتے پیٹتے ہی رہو، اسی طرح ہی روتے چلاتے رہو۔ حضرت سیدہ زینب نے یہ فرمایا اور فرما کر آگے نکل گئی۔ غرض یہ کہ 3 روز تک سروں کو کوچے گلی کوچوں میں پھرایا گیا، اور پھرانے کے بعد ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان سروں کو اور ان بقیہ افراد کو دمشق میں پہنچایا جائے، دمشق میں پہنچا دیا جائے یزید کے پاس۔ چنانچہ سروں کو اسی طرح نیزوں کے اوپر رکھ لیا گیا، اور اہل بیت نبوت کے بقیہ افراد کو اونٹوں پر بٹھا لیا گیا، اور اب یہ قافلہ کوفے سے دمشق کی جانب چلا۔ ابن زیاد نے کہا کہ راستے میں اگر کوئی گاؤں کوئی شہر آئے تو راستے میں تشہیر کرتے ہوئے چرچا کرتے ہوئے جانا، تاکہ لوگ ڈر جائیں اور یزید کے خلاف کوئی آواز اٹھانے کی جرت نہ کرے۔ بہت اچھا۔ یہ یزیدی جو تھے ابن زیاد نے جن کی ڈیوٹی لگائی تھی، انہوں نے سروں کو پھر نیزوں کے اوپر چڑھا لیا، اور اہل بیت نبوت کے بقیہ افراد کو اونٹوں پر سوار کر لیا گیا، اور اب یہ کوفے سے دمشق کی جانب چلے۔ چلتے 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 راستے میں ایک عیسائیوں کا گرجا، ایک کنیسہ آیا، کنیسہ۔ جس وقت یہ قافلہ اس گرجے کے پاس پہنچا، کلیسے کے پاس پہنچا، تو اس گرجے کلیسے کا جو راہب تھا وہ باہر نکل آیا، اور اس نے باہر نکل کر اس آتے ہوئے قافلے کو دیکھا۔ جب یہ قافلے والے بالکل اس کے قریب پہنچے تو اس نے کہا، ٹھہرو، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، اور یہ سر کن لوگوں کے ہیں، اور یہ عورتیں کون ہیں، اور اب تم کہاں جا رہے ہو، ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے سارے حالات بتائے۔ جب سارے حالات اس کو بتائے گئے راہب کو، تو راہب نے کہا کہ سنو، تم چلتے ہوئے آ رہے ہو، تھک بھی گئے ہو گے، رات یہاں گزار لو، تم لوگ رات یہاں گزار لو، اور ایک رات کے لیے یہ سر جو ہے امام حسین کا یہ مجھے دے دو، اور یہ جو 5 بیبیاں ہیں ان کی خدمت کا بھی موقع دو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم رات یہاں نہیں رہیں گے، ہماری بڑی ذمہ داری ہے، حکومت کی طرف سے ذمہ داری ہے، ان سروں کو اور ان افراد کو ہم نے یزید کے پاس دمشق میں پہنچانا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، رات تو تم نے گزارنی ہے، یہاں نہیں گزارو گے، 2 میل آگے چل کے گزارو گے، تو یہاں گزار لو، پانی وغیرہ ہر چیز تمہیں ملے گی۔ انہوں نے کہا ہم رات گزار لیتے ہیں مگر سر نہیں دیں گے۔ راہب نے کہا سنو، میرے پاس پیسے ہیں وہ لے لو، اور ایک رات کے لیے سر دے دو، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ سر تمہیں واپس کر دوں گا۔ کہنے لگے اچھا کیا دو گے، کتنے پیسے دو گے؟ راہب نے کہا میرے پاس عمر بھر کی کمائی 80,000 درہم پڑے ہوئے ہیں، وہ 80,000 درہم ہی سارے کے سارے لے لو، اور ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو۔ ان یزیدیوں نے خیال کیا کہ پتہ نہیں یزید کوئی انعام دے گا یا نہ دے گا، یہ 80,000 جو نقد مل رہے ان کو کیوں چھوڑتے ہو؟ 80,000 کا لفظ سن کر کہنے لگے اچھا ہمیں منظور ہے۔ ایک رات کے لیے انہوں نے سر دے دیا۔ راہب نے اپنے گرجے کے اندر ایک صاف ستھرا کمرہ جو تھا وہ مقدرات عصمت و طہارت کو پیش کیا کہ آپ لوگ یہاں رات گزاریں، اور چند خدام کی ڈیوٹی لگا دی کہ ان کی خدمت کرو اور کسی قسم کی ان کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ اہل بیت نبوت کی پاک بیویوں نے راہب سے کہا کہ راہب صاحب، آپ کو ہمارے آنے کا علم کیسے ہوا اور یہ کیسے آپ کو پتا چلا؟ راہب نے کہا میں اندر بیٹھا ہوا تھا، تمہارا قافلہ ابھی میرے کلیسے سے 1 فرلانگ ہی دور تھا کہ اچانک میں نے سنا کہ میرے گرجے کے در و دیوار رونے لگ گئے۔ در و دیوار سے رونے کی آواز جو آئی تو میں نے عمر بھر میں پہلی مرتبہ ایسا دیکھا تھا، میری عمر کا یہ پہلا اتفاق ہے کہ میں نے شجر و حجر سے رونے کی آواز سنی ہے۔ تو میں باہر نکلا کہ دیکھوں کون سا ایسا واقعہ ہو گیا ہے کہ در و دیوار سے رونے کی آوازیں آ رہی۔ تو باہر نکل کے میں نے دیکھا اور سارا ماجرا سنا، تو مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ بہت ظلم ہوا ہے، نبی کے نواسے کو بڑے ظلم کے ساتھ جو شہید کر دیا گیا ہے، تو اس واسطے در و دیوار رو رہے ہیں۔ اور پھر راہب صاحب نے صبر کی تلقین کی اور کہا کہ اللہ کے نیک بندوں پر اس قسم کی تکلیفیں مصیبتیں پہلے بھی آئی ہیں،
اور آیا کرتی ہیں اور وہ صبر و استقلال کا مظاہرہ کیا کرتے ہیں. تم بھی صبر کرو، اللہ قیامت تک تمہارا نام روشن رکھے گا. پاک بیویوں نے راہب صاحب کو دعائیں دیں اور راہب صاحب نے امام پاک کا سر لے لیا، 80,000 درہم ان کو دے دی. سر انور کو لے کر وہ عبادت خانے میں چلا گیا. چہرہ انور پر جو خون کے داغ دھبے وغیرہ لگ چکے تھے سب اس نے دور کیے، چہرے کو پاک صاف کیا، اور امام پاک کی زلفوں کو، سر کو جتنا اس کے پاس عطر تھا اس نے سارا لگا دیا، جتنی خوشبو اس نے رکھی ہوئی تھی ساری لگا دی، اور ایک ریشمی کپڑا اونچی جگہ رکھ کر اس کے اوپر سر کو رکھا، اور ساری رات ادب سے کھڑا رہا اور روتا رہا. اس نے سر کا ادب کیا، سر کی تعظیم کی. صبح کے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جلوہ دیکھو کہ بے اختیار اس کی زبان پر کلمہ توحید جاری ہو گیا. فجر کے وقت سر پاک کی تعظیم کرنے کے سبب سے اللہ نے اس کو دولت ایمان سے سرفراز کر دیا. بے اختیار اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا، وہ مسلمان ہو گیا. گویا یوں سمجھو کہ اس نے 80,000 درہم امام پاک کے سر پاک پر قربان کیا. اللہ نے فرمایا تو نے دنیا کی دولت قربان کی ہے، ہم تجھے دین کی دولت دیتے. اللہ تو نے فانی دولت دی ہے، ہم تجھے باقی دولت دیتے ہیں. صبح کے وقت یہ لوگ وہاں سے چلے، 80,000 درہم لے کر تھوڑا سا آگے جو گئے تو ان یزیدیوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ان کو بانٹ لینا چاہیے، ان درہموں کو بانٹ کے اپنے اپنے قبضے میں کر لو. اگر یزید کو پتا چل گیا تو وہ کہیں سارے خود ہی نہ ہڑپ کر لیں. انہوں نے بانٹنے کے لیے جو بوریوں کے منہ کھولے اور ان کو زمین پر جو پلٹا تو کیا دیکھا کہ جتنے درہم تھے وہ سب کے سب ٹھیکریاں بن چکے تھے، اور ہر ٹھیکری کے دونوں طرف قرآن کی 2 آیتیں لکھی ہوئی تھی. ایک طرف لکھا ہوا تھا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، ظلم کرنے والے ان قریب جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ لیٹتے ہیں. اور دوسری طرف لکھا ہوا تھا بَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم جو کچھ کر رہے ہیں ظالموں کے کردار سے اللہ کو بے خبر نہ سمجھو. اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ یہ ظالم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے. دیکھیے 80,000 درہم دیے وہ بھی ٹھیکریاں بن گئے. خسرت دنیا والآخرہ کا مصداق، نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. دین تو پہلے ہی تباہ کر بیٹھے تھے، اب دنیا بھی ان کے ہاتھ میں نہیں آ رہی ہے. دنیا کی خاطر دین چھوڑا اور دنیا بھی ہاتھ نہ آئی. اور اگر کوئی دنیا کو چھوڑ کر دین کو اختیار کر لے تو دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے. دنیا کہتی ہے جو میرے پیچھے بھاگے میں آگے آگے دوڑتی ہوں اور اس کو اپنے پیچھے بھگاتی ہوں. مجھے چھوڑ کر خدا کی طرف جاتا ہے اس کے پیچھے میں بھاگتی ہوں. تو جو لوگ دنیا کو اختیار کرتے ہیں اور دین کو چھوڑ دیتے ہیں، دین تو وہ چھوڑ ہی چکے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں دنیا بھی نہیں آتی. لیکن جو دنیا کو چھوڑ کر دین کی طرف لگ جاتے ہیں پھر دنیا والے ان کے پیچھے پھرتے ہیں. یہ اولیاء کرام جو تھے بادشاہ ان کی جوتیاں اٹھاتے تھے، وقت کے بادشاہ. کتابیں پڑھ کے دیکھو، مغلیہ خاندان کے بادشاہ اہل اللہ کی جوتیاں اٹھاتے تھے اور ہاتھ باندھ کے پیچھے پیچھے پھرتے تھے. کیا بات تھی، وہ تو گدڑی نشین تھے مگر دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی طرف انہوں نے رجوع کر لیا تھا، تو دنیا کے بادشاہ ان کی جوتیاں اٹھا کے ہاتھ باندھ کے پیچھے پیچھے پھرتے تھے. تو جو دنیا کے پیچھے لگ جاتا ہے نا، دنیا ہاتھ میں آتی ہے اور دین تو پہلے ہی چھوڑ دیتا ہے. اور جو دنیا کو چھوڑ کر دین کی طرف چلتا ہے دنیا اس کے پیچھے پیچھے دوڑتی، دولتیں اس کے قدموں میں پڑی ہوتی، وہ ٹھوکر مار دیتا ہے، دیکھتا بھی نہیں. تو خیر وہ 80,000 درہم جو تھے وہ سب کے سب ٹھیکریاں بن گئے. یہ لوگ دمشق میں پہنچے، یزید کے سامنے ساری کاروائی پیش کی گئی. یزید نے سن کر یہ کہا کہ ابن زیاد نے بہت زیادتی کی ہے، میں اس طرح نہیں چاہتا تھا کہ اس طرح کیا جاتا، بلکہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ یزید نے ابن زیاد پر لعنت بھی کی کہ اللہ اس پر لعنت کرے اور اللہ حسین پر رحم کرے. ابن زیاد نے بہت ظلم کیا ہے، میرا یہ مقصد نہیں تھا کہ اس طرح ان کو بری طرح شہید کر دیا جائے، میرا تو مقصد یہ تھا کہ زیر حراست لے لیا جائے، نظر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ ہمارے خلاف کوئی کارروائیاں نہ کریں، ان کی سرگرمیاں ہمارے خلاف جاری نہ رہے. لیکن یاد رکھو
اس قسم کے کلمات یزید کو بری نہیں کر سکتے. جو کچھ ہوا تھا یزید کے کرنے سے ہوا، یزید کے کرانے سے ہوا تھا. یزید نے ابن زیاد کو سارے اختیارات دیے تھے کہ جو کچھ بھی تجھے کرنا پڑے کر، اور میرے خلاف جو یہاں محاذ قائم ہو گیا ہے اس کو توڑ. تو اس قسم کے کلمات اس لیے اس نے کہے تھے تاکہ لوگ سب کے سب میرے خلاف نہ ہو جائیں، کیونکہ کام بہت برا ہو چکا تھا. تو اس قسم کے کلمات اس نے کہے تھے تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ میں اس سے راضی نہیں ہوں، اور لوگ سب کے سب مجھ سے متنفر نہ ہو جائیں، میرے خلاف نہ ہو جائیں. اور بعض لوگوں نے انہی کلمات کے سبب یزید کو بری الذمہ قرار دیا ہے، اور یہ لکھا ہے کہ وہ اس شہادت سے راضی نہیں تھا، لہذا وہ قصوروار نہیں بلکہ ابن زیاد قصوروار ہے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ اکابر حضرات نے یہی لکھا ہے. چنانچہ ہمارے مذہب اہل سنت کی کتاب جو عقائد کی مشہور کتاب ہے، تمام اہل سنت و جماعت عقائد کے مسئلے اسی میں سے لیتے ہیں. اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ یزید پر، ابن زیاد پر اور امام علی مقام کے قاتلوں پر لعنت کرے. تو اگر یزید بے گناہ ہوتا تو امام نصفی جو اہل سنت و جماعت کے اس قدر مستند امام ہے کہ ان کی مرتب کی ہوئی کتاب کتاب العقائد پوری دنیا اہل سنت میں مسلم ہے، وہ ایسا نہ لکھتے. باہر صورت اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے. دونوں صورتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی. جس وقت یزید کے سامنے یہ ساری کاروائیاں پیش ہوئی تو یزید نے بھی حکم دیا کہ ان سروں کو دارالعمارت کے دروازے میں رات کو لٹکایا جائے اور دن کو گلی کوچوں میں پھرایا جائے. چنانچہ دمشقی کی گلیوں میں وہ سر پھرائے گئے. حضرت منہال بن عمر بڑے جلیل القدر تابعی ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا کہ جب امام پاک کا سر نیزے کی نوک پر چڑھا کے دمشق کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا تو آگے جلوس کے آگے آگے ایک شخص تھا جو قرآن پڑھ رہا تھا، اور وہ قرآن پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر پہنچا اللہ فرماتا انا صحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اللہ فرماتا ہے بے شک اصحاب کہف اور رقیم ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے. جو ہی اس پڑھنے والے نے یہ آیت پڑھی، امام پاک کا سر جس کو جسم سے جدا ہوئے ایک ہفتہ سے بھی زیادہ گزر چکا تھا، وہ نیزے کی نوک پر بولا. سرے انور سے آواز آئی آجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی. او قرآن پڑھنے والے، بے شک اصحاب کہف کا قصہ بھی عجیب تھا، مگر میرا قصہ، میرا اس طرح قتل ہونا اور میرے سر کو اس طرح نیزے پر چڑھائے پھرنا اصحاب کہف کے قصے سے بھی عجیب تر ہے. وہ زندہ تھے. اللہ فرماتا ہے ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو. امام پاک کے سرے انور نے نیزے کی نوک پر جواب ارشاد فرمایا اور تلاوت کرنے والے کو بتایا کہ میرا قصہ اصحاب کہف کے قصے سے بھی عجیب ہے. اللہ اللہ. اس کے بعد یزید نے نعمان بن بشیر کو بلایا، یہ نبی کریم کے ایک صحابی ہے، اور ان سے یہ کہا کہ 30 آدمی اپنے ساتھ لے لو اور سواریاں لے کر اہل بیت نبوت کے یہ بقیہ افراد جو ہیں ان کو مدینے میں پہنچاؤ. حضرت نعمان بن بشیر نے اس خدمت کو قبول کیا اور اپنے لیے سعادت سمجھا. 30 آدمی ساتھ لیے اور ساتھ لے کر وہ جناب والا چلے. حضرت نعمان بن بشیر 30 آدمیوں کے ساتھ اہل بیت نبوت کے بقیہ افراد کو لے کر مدینہ منورہ کی جانب چلتے. حضرت سیدہ زینب نے کہا نعمان ہم جاتے ہوئے کربلا کے رستے سے جائیں گے، ہم دیکھیں گے کہ ہمارے عزیزوں کی لاشیں اسی طرح ہی پڑی ہوئی ہیں یا کسی نے دفن کر دی ہیں. اگر اسی طرح بے گور و کفن پڑی ہوگی تو ہم پہلے ان کو دفن کریں گے اور دفن کرنے کے بعد پھر وہاں سے جائیں گے، اور اگر کسی نے دفن کر دیا ہوگا تو کم از کم دیکھ کر ہمیں اطمینان تو ہو جائے گا. حضرت نعمان نے مان لیا اور یہ لوگ پھر کربلا میں پہنچے. حضرت سیدہ زینب نے جب اسی میدان کو دیکھا جس میدان میں ان کا بھرا گھر لٹ چکا تھا تو پھر دیکھتے ہی بے ساختہ ان کی چیخیں نکل گئیں اور وہ زاروں قطار رونے لگی، اور رو رو کر وہ کہتی تھی یہاں علی اکبر پڑا ہوا تھا،
جہاں اس کے ساتھ ہی اس کا معصوم بھائی علی اصغر پڑا تھا، جہاں میرے بھائی حسین کی لاش تھی، جہاں بھائی عباس کی لاش تھی، جہاں چمنے زہرا کے جنتی پھول کھلے ہوئے تھے، جہاں ان بے دینوں نے علی اکبر کو گرایا، جہاں انہوں نے حسین کو گرایا، وہ آنکھوں دیکھے حالات جب بیان کرنے لگی تو اس وقت سب لوگ زارو قطار رونے لگے۔ لیکن کربلا کے قریب ہی ایک گاؤں تھا جس کا نام تھا عامریہ، وہاں کے لوگ اس واقعے کو سن کر آئے تھے اور انہوں نے شہداء کی تمام لاشوں کو دفن کر دیا تھا۔ مدینہ منورہ سے بھی ایک جماعت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصاری ہیں ان کی قیادت میں کربلا میں پہنچ چکی تھی۔ مدینہ منورہ کی ایک جماعت اور اس قریہ عامریہ کے لوگ یہ سب کے سب میدان کربلا میں موجود تھے جب یہ قافلہ دمشق سے وہاں پہنچا۔ یہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور کھانے کے لیے انہوں نے حلیم پکایا ہوا تھا۔ یہ جو محرم کی راتوں میں حلیم پکایا جاتا ہے یہ ان لوگوں کی یادگار ہے۔ ایک روز یہ لوگ کربلا میں رہے، کربلا میں رہنے کے بعد یہ پھر وہاں سے چلے۔ یہ قافلہ چلتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچا۔ مدینہ منورہ میں ان کے آنے کی خبریں پہنچ چکی تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی بڑی بیٹی حضرت فاطمہ صغرا مدینہ منورہ میں تھی اور ان کا نکاح حضرت امام حسن کے فرزند حضرت حسن مثنیٰ سے ہو چکا تھا اور وہ صاحب اولاد بھی تھی اور وہ اس وقت مدینہ منورہ میں تھی۔ حضرت امام علی مقام کے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ بھی مدینے میں تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل کی بیٹیاں اور ان کی بہنیں بھی مدینہ منورہ میں تھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی حضرت ام سلمہ بھی مدینہ منورہ میں تھیں۔ تو اہل بیت نبوت کے یہ چند افراد اور مدینہ منورہ کی بیویاں اور مرد سب لوگ اس قافلے کے استقبال کے واسطے مدینے سے نکلے۔ مدینہ منورہ سے باہر مدینہ منورہ کے لوگ آ گئے اور ادھر سے یہ لٹا ہوا قافلہ پہنچا۔ حضرت فاطمہ صغرا جو امام حسین کی بیٹی تھی انہوں نے جب لٹے ہوئے قافلے کو آتے دیکھا تو باوجود صبر اور ضبط کے وہ زارو قطار رونے لگی۔ اور جب یہ قریب پہنچے تو حضرت فاطمہ صغرا رو رو کے اپنی پھوپھی سے پوچھتی تھی، پھوپھی تم ابا جان کو کہاں چھوڑ آئی؟ میرے بھائی علی اکبر کہاں چلے گئے؟ علی اصغر کو کہاں چھوڑ کر آ گئے ہو؟ میرے چچا کے بیٹے قاسم کو کہاں چھوڑ کر آ گئے ہو؟ میرے چچا عباس کہاں چلے گئے ہیں؟ سارا بھرا ہوا گھر کہاں لٹا کے آ گئے ہو؟ چمنے زہرا کا وہ لہلہاتا ہوا باغ کس مقام پر اجڑ گیا ہے؟ ظالموں نے کس مقام پر چمنے زہرا کی جنتی پھولوں کو کاٹ کر خاک و خون میں تڑپایا؟ یہ سب ایک دوسرے کو مل کر زارو قطار رونے لگے۔ عورتوں کا یہ حال تھا کہ ایک دوسری سے مل کر وہ بے ہوش ہو جاتی تھی روتے روتے۔ لوگ صبر کی تلقین کرتے، آخر یہ لوگ پھر وہاں سے چلے اور مدینہ منورہ شہر میں داخل ہوئے۔ وہ حضرت سجاد بیمار عابد امام زین العابدین جو زخموں سے صدموں سے چور چور تھے اور بیمار بھی تھے، نانا جان کے روضے پر پہنچے۔ سب سے پہلے نانا جان کے روضے پر پہنچے اور جا کر سلام کیا۔ سلام کے الفاظ منہ سے نکلنے تھے کہ آنسوؤں کے دھارے بہ نکلے، اور وہ جو رکا ہوا سیلاب تھا صبر اور ضبط کا اس کا بند ٹوٹ گیا اور حضرت امام زین العابدین جب زارو قطار رونے لگے اور کربلا کا آنکھوں دیکھا حال بیان کرنے لگے تو پھر کربلا کے آنکھوں دیکھے حال کو سن کر مدینہ منورہ کے در و دیوار بھی رو رہے تھے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور ہل رہی تھی اور سرکار فرما رہے تھے کہ زین العابدین تو میرے سامنے کیا بیان کرتا ہے؟ میں نے تو خود اپنی آنکھوں سے سارا معاملہ دیکھا۔ مدینہ منورہ کے لوگوں نے کہا زین العابدین یہ حالات اور واقعات ہم سے سنے نہیں جاتے، صبر کرو، جو اللہ کو منظور تھا وہ ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ نبی کریم کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں یا تو مدینہ منورہ میں اس دن قیامت قائم ہوئی تھی جس دن رسول اکرم کی وفات ہوئی تھی، اور یا پھر مدینہ منورہ میں اس دن قیامت قائم ہوئی جس دن زین العابدین کربلا سے واپس آئے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں یا تو نبی کریم کی وفات کے وقت
غیب سے رونے کی آوازیں سنی گئی تھی یا امام حسین کی شہادت کے وقت غیب سے رونے کی آوازیں سنی گئی؟ غرض یہ لوگ روضہ رسول پر حاضری دے کے اور سارے حالات بیان کر کے اپنے گھروں میں پہنچے اور صبر و شکر کے ساتھ یہ مدینہ منورہ میں رہنے لگے۔ حضرت امام زین العابدین کی یہ حالت تھی کہ وہ جب کبھی پانی کو دیکھتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ جاتے۔ فرماتے یہی وہ پانی تھا جس کو علی اصغر ترس گیا، یہی وہ پانی تھا جو علی اکبر کو نہ ملا، یہی وہ پانی تھا جو آل رسول پر بند کر دیا گیا تھا۔ اور جب ان کے سامنے کھانا آتا ایک دو لقمے لیتے اور فرماتے میرا دل نہیں چاہتا اس کو اٹھا لو۔ گوشہ نشین رہتے، عام لوگوں سے نہیں ملتے تھے اور جب تک زندہ رہے کبھی ہنسے نہیں تھے۔ ان کے بیٹے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ایک دن کہا ابا جان کیا بات ہے، میں نے آپ کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ فرمایا بیٹا جو میری نگاہوں نے کربلا میں دیکھا تھا اگر تو بھی دیکھ لیتا تو تیری ہنسی بھی چھن جاتی، تو بھی کبھی عمر بھر نہ ہنستا۔ بیٹا میں نے چادر تطہیر کو خاک میں رلتے ہوئے دیکھا، میں نے تصویر مصطفیٰ کو کربلا کی ریت پر بے گورو کفن پڑے ہوئے دیکھا، میں نے نبی کے نواسے کو زخموں سے چور چور کربلا کی ریت پر بے گورو کفن پڑے ہوئے دیکھا، میں نے چمنے زہرا کے جنتی پھولوں کو کٹتے ہوئے دیکھا۔ بیٹا جو کچھ میری آنکھوں نے کربلا میں دیکھا ہے اگر تو بھی دیکھ لیتا تجھے بھی کبھی ہنسی نہ آتی۔ علماء نے لکھا ہے 5 شخصیتیں بہت روئی ہیں۔ ایک حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکلنے کے بعد بہت روئے ہیں، دوسرے حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے خوف سے بہت روئے ہیں، اتنا روتے تھے وہ کہ آنسو بہ بہ کے یہ ان کے رخسارے گل گئے تھے اور باہر سے داڑیں نظر آنی شروع ہو گئی۔ تیسرے حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی جدائی میں بہت روئے ہیں، آنسو بہت بہائے ہیں۔ چوتھے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی وفات کے بعد بہت روئی ہے۔ اور 5ویں امام زین العابدین واقعہ کربلا کے بعد بہت روئے ہیں۔ تو یہ لوگ صبر و شکر کے ساتھ رہتے تھے۔ دور دور تک یزید کے ظلم و ستم کی خبریں پہنچی، خصوصاً اہل مدینہ اور اہل مکہ یزید سے بڑے متنفر تھے اور یزید کے خلاف بہت کچھ کہتے تھے اور یزید کو یہ سب کچھ کھٹکتا تھا۔ تو اس نے چند آدمیوں کو بھیجا کہ جاؤ اہل مدینہ اور اہل مکہ کو سمجھاؤ کہ وہ میرے خلاف باتیں نہ کریں اور مجھ سے نفرت کا اظہار نہ کریں۔ اہل مدینہ نے کہا کہ وہ ظالم ہے، فاسق و فاجر ہے، اس نے ظلم کیا ہے، ہم لوگ کس طرح اس کے خلاف نفرت کا اظہار نہ کریں۔ چنانچہ اہل مدینہ نے ایک جماعت دمشق میں بھیجی یزید کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے۔ اس جماعت نے آ کر بھی یہی رپورٹ پیش کی کہ یزید کے عہد میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ کسی کے عہد میں نہیں ہوا، لوگ شرابیں پی رہے ہیں، زنا ہو رہا ہے، یہاں تک کہ بہن بھائیوں کا نکاح آپس میں ہو رہا ہے اور وہ کچھ نہیں کر رہا۔ سب لوگ یزید کے خلاف ہو گئے۔ پھر یزید نے ایک لشکر جرار مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا کہ پہلے تو مدینے والوں کو سمجھاؤ، اگر وہ سمجھ جائیں تو بہتر، نہیں تو پھر ان سے لڑو۔ چنانچہ یزیدی لشکر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوا۔ مدینہ منورہ کے نوجوان جو تھے انہوں نے مقابلے کا تہیہ کیا کہ ہم مقابلہ کریں گے۔ کچھ لوگ شہر چھوڑ کر پہاڑوں میں جا چھپے، کچھ گھروں میں بیٹھے رہے کہ نہ ہم مقابلہ کرتے ہیں نہ ہم بھاگتے ہیں، ہمیں گھروں میں بیٹھے ہوئے کون ستائے گا۔ وہ نوجوان جو مقابلے کے لیے ڈٹے ہوئے تھے پہلے تو انہوں نے یزیدی لشکر کا مقابلہ کیا، لیکن وہ چند تھے تو وہ یزیدی لشکر کا مقابلہ کیسے کر سکتے تھے؟ یزیدی لشکر نے ان سب کو شہید کر دیا۔ جب وہ نوجوان شہید ہو گئے جو مقابلے میں ڈٹے ہوئے تھے تو پھر یزیدی لشکر شہر میں داخل ہوا۔ تو شہر میں داخل ہو کر یزیدی لشکر نے جو کچھ مدینہ منورہ میں کیا وہ ایسا حال ہے کہ جو بیان نہیں ہو سکتا۔ پھر سنیے، یزیدی لشکر نے 10,000 جانوں کو قتل کیا، چھوٹے بڑے ڈال کے 10,000 کو انہوں نے شہید کیا۔ 10,000 کو مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے اور انہوں نے پیشاب اور ند حضور کی مسجد میں کیا
عورتوں کی عصمت دری کی گئی، بچوں کو نیزوں پر اچھالا گیا۔ حضرت سعید بن مسیب بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں کوئی آدمی انہوں نے زندہ نہیں چھوڑا، گلیاں اور بازار لاشوں کے ساتھ بھرے ہوئے تھے، جس گھر میں جاتے تھے اندر لاشیں لاشیں۔ حضرت سعید فرماتے ہیں کہ میں دیوانہ بن کے، مجنوں بن کے حضور کی مسجد میں چھپ گیا۔ جب وہ لوگ خون کی ہولی کھیل کے مسجد میں اپنے گھوڑے ووڑے کھولنے کے لیے آئے تو انہوں نے مجھے بھی دیکھا اور کہنے لگے اس کو بھی پکڑو مارو، تو میں دیوانوں کی طرح کرنے لگا۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو چھوڑو، یہ تو کوئی مسجد کا درویش معلوم ہوتا ہے، مسجد میں ہی رہتا ہوگا، دیوانہ آدمی ہے، چھوڑو اس کو، مسجد میں اللہ کے گھر میں کیا مارتے ہو۔ تو وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت سعید فرماتے ہیں 3 روز تک حضور کی مسجد میں نہ جماعت ہوئی، نہ اذان ہوئی، نہ تکبیر ہوئی، مگر حضرت سعید فرماتے ہیں جب اذان کا وقت آتا تو باقاعدہ اذان کی آواز آتی، تو میں حیران ہو گیا کہ یہ اذان کون دے رہا ہے، آدمی تو مسجد میں ہے ہی کوئی نہیں۔ فرماتے ہیں جدھر سے آواز آ رہی تھی میں ادھر گیا، میں نے جا کر دیکھا کہ وہ اذان کی آواز قبر رسول میں سے آ رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں 3 روز 15 وقت کی نمازیں میں نے خود اس طرح پڑھی کہ 5 وقت روضہ رسول سے اذان کی، تکبیر کی اور جماعت کی آواز آتی تھی۔ 3 دن کے بعد جو لوگ مدینہ منورہ کے پہاڑوں میں جا چکے تھے وہ واپس آئے، انہوں نے آ کر لاشوں کو دفن کیا، گھروں کو صاف کیا اور پھر وہ مدینہ منورہ میں رہنے لگے۔ یہ سب کچھ مدینہ منورہ میں یزیدی لشکر نے کیا، حالانکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، فرمایا من خاف اہل المدینہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ حضور فرماتے ہیں جو شخص اہل مدینہ کو ڈرائے اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت۔ اب ذرا اندازہ کرو کہ جو مدینے والوں کو ڈرائے وہ تو لعنت کا مستحق ہو، اور جو قتل و غارت کرے یا کرائے، اور یہ سب کچھ یزید کے کرانے سے یزیدی لشکر نے کیا تھا۔ لکھا ہے کہ جب یہ یزیدی لشکر نکلا مدینے سے تو نکلتے وقت انہوں نے بہت سے لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا۔ ایک عورت تھی جس کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی یزیدی لشکر نے پکڑ لیا تھا۔ تو وہ بوڑھی عورت دوڑی ہوئی آئی اور آ کر کہنے لگی یزیدی فوج کے سالار سے کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ تمہاری فوج نے پکڑ لیا، تو خدا کے لیے میرا بیٹا میرے حوالے کر دو۔ اس نے کہا اچھا ٹھہرو، حکم دیا کہ اس کا لڑکا حاضر کیا جائے۔ جب اس عورت کا لڑکا حاضر کیا گیا، یزیدی فوج کے سالار نے تلوار مار کے اس کا سر کاٹ کے مائی کے ہاتھ میں دے دیا، یہ لے اپنا بیٹا لے جا۔ اب خوش ہے؟ اس قسم کے مظالم ان لوگوں نے کیے۔ یہی لشکر مدینہ منورہ میں قتل و غارت کر کے پھر مکے کی طرف بڑھا۔ مکے میں حضرت عبداللہ بن زبیر تھے اور سب لوگ مکے کے ان کے ساتھ تھے، وہ خود بھی صحابی تھے اور صحابی کے فرزند تھے، بڑی شان والے تھے۔ انہوں نے یزیدی لشکر کے مقابلے کے واسطے پوری تیاری کر چھوڑی کیونکہ ان کو مدینے کے سارے حالات معلوم ہو چکے تھے۔ یزیدی لشکر جب مکہ مکرمہ پر حملہ آور ہوا تو حضرت عبداللہ بن زبیر کی فوجوں نے اس کا ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ یزیدی لشکر وہاں کامیاب نہ ہو سکا، مگر یزیدی لشکر نے محاصرہ کر لیا حرم شریف کا، اور حضرت عبداللہ بن زبیر سب لوگوں کے ساتھ حرم شریف کے اندر تھے اور ڈٹے ہوئے تھے۔ یزیدی لشکر نے پھر کیا کیا کہ حرم شریف پر سنگ باری کی۔ پتھر پھینکنے کا ایک آلہ ہوتا ہے جس کو من جنیق کہتے ہیں، من جنیق، اس آلے سے بیت اللہ شریف پر اتنے پتھر برسائے کہ حرم شریف کے ارد گرد میں سب بھر گیا۔ مطاف جہاں لوگ طواف کرتے ہیں وہ جگہ ساری پتھروں سے بھر گئی، اور جب زور زور سے پتھر آ کر کعبے کی دیواروں سے ٹکرائے تو پتھروں کے ٹکرانے سے آگ نکلی۔ وہ جو آگ نکلی وہ بیت اللہ کے غلاف کو لگ گئی اور بیت اللہ کا غلاف جلنے لگا۔ اس وقت بیت اللہ شریف کی چھت جو تھی وہ لکڑیوں کی تھی، تو وہ آگ ان لکڑیوں کو بھی لگ گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بیت اللہ شریف کی چھت بھی جل گئی اور بیت اللہ شریف کا غلاف بھی جل گیا۔ اسی چھت کے اندر وہ سینگ بھی دفن تھے جو حضرت اسماعیل کے فدیے میں جنت سے دمبا آیا تھا،
उस दुम्बे के सींग भी उसी छत में दफन किए हुए थे, वो भी उस आग में जल गए। जिस दिन बैतुल्ला शरीफ को आग लगी, अल्लाह की कुदरत देखो कि यजीद एक बड़ी महलिक और खतरनाक बीमारी में मुब्तला होकर दमिश्क में मर गया। जिस दिन बैतुल्ला शरीफ को आग लगी उसी दिन यजीद की हिलाकत हो गई, वो मर गया। जब उसकी मौत की खबर पहुंची तो यजीदी फौज के पांव उखड़ गए। कहेंगे जब वो अमीरी मर गया है तो अब पता नहीं पीछे कौन काबिज हुआ होगा और क्या सिलसिला हुआ है, और हम यहां मुआसरा करके खड़े हैं, वो भी अल्लाह के घर बैतुल्ला शरीफ का। तो कहीं चारों तरफ से फौजें ही हम पर न चढ़ आए कि लेने के देने पर जाए। उन्होंने अपनी जान बचा के भागना गनीमत समझा। जब यजीदी लश्कर वहां से भाग गया तो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर का इख्तिदार मक्का मुकर्रमा पर कायम हो गया। फिर अहले मक्का और अहले मदीना ने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के हाथ पर बैयत की। इधर पीछे क्या हुआ, यजीद के मरने के बाद यजीद का एक बेटा था जिसका नाम था माविया असगर। वो बहुत नेक था, बड़ा परहेजगार था। लोगों ने कहा कि हम तेरे हाथ पर बैयत करते। उसने कहा मैं इस काबिल नहीं कि तुम मेरे हाथ पर बैयत करो, मेरा बाप भी खलीफा बनने के काबिल नहीं था। मेरा बाप जो था उसने ज्यादती की, उसका हक नहीं था कि वो खलीफा बने, हक था इमाम हुसैन का। तो मेरे बाप ने इमाम हुसैन का हक दबाया और जुल्म से उनको शहीद करवाया, और मैं पहले ही अपने बाप के अंजाम से बड़ा खाइफ हूं। जो होगा उसके साथ हो जाएगा, लेकिन मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि तुम लोग मेरी बैयत करो। अगर तुमने बैयत करनी है तो जाके इमाम ज़ैनुल आबिदीन की करो। लोग उसके पीछे पड़ गए, वो घर से ही नहीं निकलते थे। चुनाचे इत्तेफाक से वो बीमार हो गए और 40 रोज के बाद उनकी वफात हो गई। अल्लाह ताला बड़ा बेनियाज है, नेकों के घर बद और बदों के घर में नेक पैदा कर देता है। अब जिस वक्त यजीद का बेटा भी इंतकाल कर गया तो दमिश्क और शाम में ऐसा ही हाल था। मरवान ने उस हाल से फायदा उठा के अपनी इमारत का ऐलान कर दिया। इधर से इब्ने ज़ियाद भी कूफे से भागकर उसके साथ जा मिला था। तो दमिश्क और शाम में मरवान ने अपनी हुकूमत का ऐलान कर दिया और लोगों ने उसको तस्लीम कर लिया। ये इब्ने ज़ियाद जो था ये उसका वजीर आजम बन गया। अब मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा पर तो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की हुकूमत थी, मिस्र शाम पर मरवान की हुकूमत थी। कूफा खाली था तो कूफे में मुख्तार बिन उबैदा सक्ती, जिसके घर में हजरत मुस्लिम पहले जाके उतरे थे, उसने देखा कि अब मौका बड़ा गनीमत है। तो उसने लोगों से कहा, लोगों हमने इमाम हुसैन को बुलाया था और हमने बेवफाई की और नतीजा हमारे सामने आ गया। अब देखो मैं इमाम हुसैन के खून का बदला लेना चाहता हूं तो तुम लोग मेरा साथ दो। उसने गर्मा गर्म तकरीरें करके अहले कूफा में एक जोश भर दिया और सब लोगों को अपने साथ मिला लिया। यहां तक के मुजाफात के लोग भी आकर उसके झंडे तले जमा होने शुरू हो गए, यहां तक कि उसने तकरीबन 70,000 अफराद अपने साथ मिला लिए और वो उन सब का सरदार बन के बैठ गया। लोगों ने बताना शुरू किया और उसने मारना शुरू किया। यहां तक कि जो लोग दूर दूर जाकर आबाद हो चुके थे वो दस्ते लेकर वहां पहुंचा और उनको घरों से निकाल निकाल के मारा। जितने मुकाबले में आए थे ना करबला में, उनमें से एक को भी ना छोड़ा, बल्कि जितने खुश हुए थे उसका ऐलान था कि मुझे उस शख्स की भी खबर दो जो इमाम हुसैन की शहादत से खुश हुआ था। तो बाद लोगों ने यूं ही अपने दुश्मनों के नाम बताने शुरू कर दिए, मगर उसने छोड़ा नहीं किसी को। चुनाचे उलमा ने लिखा है कि उसने इस कदर कत्ल किए आदमी कि बाज़ों ने तो 40,000 के करीब लिखा है और बाज़ों ने 70,000 के करीब लिखा। मुख्तार ने जनाब चुन चुन के मारे, किसी को नहीं छोड़ा। अब ये इब्ने ज़ियाद के खून का प्यासा था कि मैं इब्ने ज़ियाद का खून जरूर बहाऊंगा जिसने ये सब कुछ करवाया। तो इसने इब्ने ज़ियाद को पैगाम भेजा कि अब तू वहां दमिश्क में जाकर बैठ गया है, अब आना मेरे मुकाबले में मैदान में, मैं तुझे मजा चखाऊं। और तेरे साथियों को तो मैंने चुन चुन के खत्म कर दिया और जब तक तेरा खून नहीं बहाऊंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इब्ने ज़ियाद को भी बड़ा गुस्सा आया, उसने भी लश्कर इकट्ठा किया और वो इसके मुकाबले में आ गया। इधर से मुख्तार लश्कर लेकर निकला और उधर से इब्ने ज़ियाद निकला, दोनों का मुकाबला हुआ, बड़े जोर का मुकाबला हुआ। आखिर इब्ने ज़ियाद को शिकस्त हुई और मुख्तार को फतह।
ابن زیاد کے بہت سے ساتھی بھی مارے گئے، کچھ بھاگ گئے، کچھ پکڑے گئے، اور ابن زیاد بھی پکڑا گیا۔ مختار نے حکم دیا کہ اس کو کوفے میں لے کر چلو، چنانچہ کوفے میں لے کر آئے اور کوفے میں لا کر بڑی بے دردی کے ساتھ مختار نے اس کو مارا، اور مارنے کے بعد حکم دیا کہ اس کا سر اسی تشت میں رکھ کے میرے سامنے پیش کرو جس تشت میں حسین کا سر اس کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ چنانچہ اتفاق دیکھیے کہ محرم کی 10ویں تاریخ کو ہی 6 سال کے بعد مختار کے سامنے ابن زیاد کا سر اسی تشت میں رکھ کر پیش کیا گیا، اور اس نے کوفے والوں کو بتایا، کوفے والوں دیکھ لو، میں نے تمام دشمنوں کو مار دیا، اور یہی وہ ابن زیاد ظالم تھا جس کے سامنے حسین بن علی کا سر پیش کیا گیا تھا، اور آج تم اس کا سر میرے سامنے دیکھ رہے ہو۔ اب تو جناب لوگ اس کی تعریف کرنے لگے کہ بھئی مختار تو نے وہ کام کیا ہے جو کسی نے نہیں کیا، بلا شبہ تو نے آل رسول پر جو ظلم ہوا تھا اس کا بدلہ لے لیا ہے۔ اب جناب یہ اس قسم کی باتیں کرنے لگا کہ آہستہ آہستہ اس مختار نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، کہنے گا لو مجھ پر وحی آتی ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں۔ وہ جتنی نیکی کی تھی ساری ختم کر دی۔ جس وقت اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنے بھائی مصعب بن زبیر کو لشکر جرار دے کر اس مختار کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ حضرت مصعب بن زبیر وہ ہیں جن کی شادی پھر حضرت سکینہ سے ہوئی، یہ امام حسین کے داماد ہیں اور حضرت سکینہ کے شوہر ہیں اور عبداللہ بن زبیر کے بھائی ہیں۔ یہ لشکر جرار لے کر آئے، حضرت مصعب بن زبیر اور مختار کے درمیان مقابلہ ہوا، مختار کو شکست ہوئی اور حضرت مصعب کو فتح حاصل ہوئی۔ چنانچہ اسی دارالعمارت کے اندر اسی تشت میں مختار کا سر مصعب بن زبیر کے سامنے پیش کیا گیا، اور مصعب نے لوگوں کو بتایا کہ دیکھ لو یہ مختار کا سر آج تم میرے سامنے دیکھ رہے ہو۔ اب حضرت عبداللہ بن زبیر کی حکومت مکہ مکرمہ پر، مدینہ منورہ پر اور پورے عراق پر بھی ہو گئی، سارے چاروں طرف ہو گئی۔ آگے تاریخ کا ایک بڑا لمبا دور ہے، میں نے مختصر طور پر امام علی مقام کی شہادت کے بعد کے واقعات آپ حضرات کے سامنے پیش کیے ہیں۔ شمع بزمی ہدایت سلام، شمع بزمی ہدایت سلام، جس کے آگے کھنچی گردنیں جھک گئی، جس کے آگے کھنچی گردنیں جھک گئی، اس خدا داد شوکت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت لاکھوں سلام، اور جس کے ماتھے شفاعت کا چہرہ رہا، جس کے ماتھے شفاعت کا